اور ایک بات بتاؤں، کسی کی ساس ستاتی ہے بہو کو، ساسیں بھی کم نہیں ہوتی ہیں، یہ بھی بعض ساس بھی بڑی، میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑی تنگ دل ساس پڑی ہے نا، بڑی تنگ دل پڑی ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہو گھر میں آئی تو ساس کو چاہیے کہ وہ اس کی بیٹی کی جگہ ہے اس کو بیٹی کا درجہ دے، مگر ساس اسے بہو دیکھ رہی ہے، وہ جب تک بہو دیکھتی رہے گی وہ بہو رہے گی، جس دن بیٹی سمجھنا شروع کر دیا وہ بیٹی ہو جائے گی۔ بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسے بیٹی کا درجہ دو، دل تنگ نہ رکھو یار، دل کو کشادہ کرو، دل تنگ نہ رکھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو؟ اور بہو کو چاہیے کہ جب ساس کے گھر میں آئی ہے تو اس کو ساس نہ سمجھے بلکہ ماں سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میری ساس ہے، نہیں، میری ماں ہے۔ جس دن یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی دلوں میں گنجائشیں آ جائیں گی، میرے بھائیو، دلوں میں گنجائشیں آ جائیں گی، مگر گنجائشیں نہیں ہے، وہ بہو سمجھ رہی ہے، وہ ساس سمجھ رہی ہے، بس یہ ساس بہو کے جھگڑے ہی نہیں نبٹ رہے ہیں، اور بیٹا بیچ میں پچھ رہا ہے بیچارہ، بہو کی کہ بیوی کی کہ اماں کی کہ۔ بعض گھر یوں ہی تباہ ہو گئے، کتنی خودکشیاں ہو گئیں، کیا کروں، ماں اور بیوی کے جھگڑے نہیں نبٹ رہے، میں بیچ میں لٹک گیا، یہ کیا کرے، بڑا پریشان ہے، بیوی کی کہے تو ماں ناراض، ماں کسی کہہ رہا تو بیوی ناراض، اور اگر یہ دونوں پارٹی سمجھوتا کر لیں تو دونوں گٹھ بندھن کر لیں تو سرکار چلے گی، سبحان اللہ، ہے نا؟ سرکار نہیں چل پا رہی ہے گھر کی، تو چل یوں نہیں پا رہی ہے، گٹھ بندھن نہیں ہو رہا، گٹھ بندھن کرو، ہے نا؟ سرکار چل نہیں رہی ہے میرے بھائی، بل کوئی پاس ہی نہیں ہو رہا، گھر وہیں کا وہیں ہے، اور پھر بعد میں بل کائے کا پاس ہوتا ہے، جب بل ہی نہیں پاس ہو رہا تو آخر میں ہوتا ہے خودکشی کا بل پاس، بس ہم مر جاؤ۔ میرے بھائیو، گٹھ بندھن کرنا سیکھو، اور گٹھ بندھن میں کیا ہوتا ہے، کچھ دبا بھی جاتا ہے، کچھ لچا بھی جاتا ہے نا؟ ساری باتیں اپنی نہیں مانی جاتی ہے، کئی بڑی پارٹیوں کا گٹھ بندھن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا، سرکار بنتی ہے، وہ کہتا ہے بھائی سنو، میں گٹھ بندھن کروں گا، اتنی سیٹیں دے رہا ہوں، مگر اتنے منتری بنیں گے، وہ کہتے ہیں ہاں بھی بنیں گے، کوئلہ منتری میرا بنے گا، ڈیزل منتری، پیٹرولیم منتری میرا بنے گا، ریل منتری میرا بنے گا، بھائی بنے گا، بڑے پد ہیں کیوں دے رہے ہو، ارے بھائی جب گٹھ بندھن ہوگا تو کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑے گا، کچھ نہ کچھ لینا بھی پڑے گا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ گٹھ بندھن کرو، بہو گھر میں آئی ہے تو اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ ماں ہے، اگر یہ خدمت تو کہتی ہے کر، اگر یہ کہتی ہے میرے لیے پانی گرم کر تو کر، ناشتہ کہتی ہے تو کر، کپڑے دھلنا ہے تو دھل کے دے، کہیں نہ کہیں لچنا پڑے گا، دبنا پڑے گا، تو پھر تیرے گھر کی سرکار چلے گی، اور ایسی سرکار چلے گی کہ گھر میں برکت بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی، ہے نا؟ برکت بھی آئے گی اور خوشحالی بھی آئے گی، ہے؟ اور سرکاری نہیں چل رہی ہے، ادھر بوڑھی ماں ادھر روٹی بنا رہی ہے الگ بیچاری، ہے نا؟ آنکھوں سے بھی کم دیکھ رہا، اور ادھر یہ لڑکا ادھر اپنی بیوی کو لے کر رہ رہا، گھر میں لوگوں، اس گھر میں برکت نہیں آتی جس گھر میں جھگڑے رہتے ہیں اور بزرگوں کو ستایا جاتا ہو، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی، سمجھنے؟ سمجھوتے کرنا سیکھو، اگر تمہیں کچھ تکلیف بھی لگ رہی نا تو برداشت کرو، اس صبر پہ بھی اللہ اجر دے گا، بھائیو بات سمجھ رہے ہو؟ اس صبر پہ بھی اللہ کیا دے گا؟ اجر دے گا تمہیں، برداشت کرنا سیکھو، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے گھر میں، دوسرے بھائی کی بیوی ہے، تمہاری بہنیں ہیں، بہنوں کے بعض آدمی ایسا ہو جاتا ہے، اگر بہنیں آ جاتی ہیں نا کسی تیوہار کے موقع پر، ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے بچے کچھ شیطانی بھی کرتے ہیں تو بڑا موڈ خراب ہوتا ہے، اپنے بچے کچھ کر رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، بہنوں کے بچے آ گئے نا تیوہاری کے موقع پر تو بڑا موڈ خراب ہوتا، بڑے بدتمیز ہے یہ، ہے میرے بھائیو؟ اپنا تو تمہیں سب کچھ اچھا لگ رہا، اپنا بچہ پیشاب بھی کرتے تمہیں بری نہیں آتی ہے، دوسرے کا بچہ ذرا بھی گندا ہے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ارے بھائی بڑا گندا بچہ ہے، ہائے ہائے یار، سمجھوتے کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، وہ تیرا بچہ نہیں ہے مگر کسی کا تو بچہ ہے نا جوانو؟ صبر کرنا سیکھو، جس دن صبر آ گیا اس دن انشاءاللہ زندگی بن جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر غصہ آئے، ساس چین نہیں لینے دے رہی ہے، ساس کو بہو چین نہیں لینے دے رہی ہے، تو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، غصہ بھی بھاگ جائے گا، ساس بھی چین سے ہو جائے گی، بہو بھی چین سے ہو جائے گی،
بتا دوں نسخہ؟ اور تمہیں بتا رہا ہوں نسخہ، سمجھ رہے آپ؟ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی چین نہ لین دے، بیوی کو شوہر چین نہ لین دے، ہاں سب کے لیے نسخے بتا رہا ہوں. غصہ بھی ختم، خودکشی کا اندر سے خیال بھی ختم، اور گھر کا شیطان بھی ختم. جب شیطان ہوتا تبھی ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ جب شیطان برغلائے گا تو پھر چٹکیاں لے گا دل میں، پھر جھگڑے شروع ہوں گے ذرا ذرا سی بات پر. اگر گھر میں جھگڑے کی نوبت آئے، کائے کی نوبت آئے؟ جھگڑے. دیکھے بہو کے ساس کا پارا چڑھ رہا ہے اور اس کا جو ہے ٹمپریچر 60 ڈگری کے اوپر جا رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جب ساس دیکھے کہ بہو کا ٹمپریچر 60 کے اوپر جا رہا تو اس کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے، بھائی جب جھگڑا ہوگا تو جواب تو دیا ہی جائے گا. جب یہ بہو کچھ کہتی ہے ادھر سے، جب ساس کچھ کہتی ہے ادھر، ساس کچھ کہتی ہے ادھر، بہو کچھ کہتی ہے، تبھی جھگڑا ہوتا. ایک طرف سے تو ٹمپریچر 100 سے اوپر پہنچ جائے تو کچھ جھگڑا ہو جائے گا، ایک ٹھنڈا رہے. مگر یہ جب دونوں تار ملتے ہیں ہاں گرم گرم، تبھی جو ہے بلا فیوز ہو جاتا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہ الگ رکھو ان تاروں کو، ہاں یہ گرم گرم تار ملنے نہ دو. ایک تو کتنا بھی گرم ہوگا اگر ارتھ نہ لیا تو پکڑے گا ہی نہیں. یہ جو ایک تار گرم ہوا ادھر سے ارتھ لے لیا، بات تبھی کام خراب ہے. ادھر سے اماں کا تار گرم، ادھر سے بیوی نے ارتھ لے لیا، ادھر سے بیوی کا تار گرم، ادھر سے اماں نے ارتھ لے لیا. بات جیسی ارتھ لیا بلب فیوز ہو گیا، کچھ پتہ نہیں ہوگا کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ گرم گرم تار کیسے نہیں ملیں بتا دوں میں آپ کو. تھوڑا ای کو بڑھائیے آپریٹر صاحب ذرا، میں انہیں بتا دوں میں. ہاں ای کو بڑھائیے، ای کو میں بتا رہا ہوں. اس کو خالی مزے میں مت لینا، اس کو عمل میں لانا. عمل میں میری گارنٹی ہے. غصہ بھی ختم، جھگڑا بھی ختم. جب گھر میں جھگڑے کی نوبت شروع ہو تو اس کی باتوں کا جواب نہیں دینا، بلکہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے یہ عمل شروع کر دینا جو میں بتا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر جھگڑے کی نوبت آئے اذان پڑھ دینا، اذان پڑھے گا غصہ ختم ہو جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا. میری بہنوں تم بھی بیٹھی ہو، میرے بھائیو تم بھی بیٹھے ہو. یہ جملے نہیں، حدیث کی بولی بول رہا ہوں میں، حدیث کی بولی. جہاں جھگڑا ہو، جہاں جنگ ہو، جہاں آندھی طوفان آئے، جہاں شیطان کا وسوسہ خلل ہو، اذان شروع کر دو. حدیث میں ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان الٹے پیر بھاگتا چلا جاتا ہے. اذان شروع کر دو. یہ نہ دیکھ کہ گھر والا کیا کہہ رہا، اس کی بات کا جواب نہ دے، اذان شروع کر دے. شروع ہو جا اپنے گھر میں. اللہ اکبر، آدھے تو ویسے چپ ہو جائیں گے، یار ہو رہا تھا جھگڑا یہ کیا کرن لگا. آدھے تو یوں چپ ہو جائیں گے. میری گارنٹی ہے کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تم بیچ میں کھڑے ہو کر اذان شروع کر دو، آدھے تو یہ سوچنے لگے یار یہ کیا کر رہا. آدھے تو یوں خاموش ہو جائیں گے، یار یہ کیا کر رہا ہے نا. اور آدھے جو ہے جن پہ شیطان سوار ہوگا ان کا شیطان بھاگ جائے گا. اور کچھ یہ سوچیں گے یار اذان ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بھائی اذان کے ٹائم خاموش رہنا چاہیے. اور حکم بھی ہے یہ حدیث میں، یہ جو اذان کے ٹائم خاموش نہ رہا خطرہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو ایمان پہ نہیں مرے گا. یہ حدیث شریف میں اذان کے ٹائموں میں، وقت میں جو باتوں میں مشغول رہا اس کا خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو. تو بھائیو یہ نسخہ اچھا ہے، بالکل عمل کرنا انشاءاللہ. بالکل میری گارنٹی ہے سارے جھگڑے ختم، اپنا بھی غصہ ختم اور اس کا شیطان ختم ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول تم گھروں میں اذان تو جھگڑے نہ ہو جب بھی پڑھ دیا کرو. ہاں جہاں اذان ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جب بھی پڑھ دیا کرو. گھر میں شیطان نہیں آئیں گے.